الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحکم الا للہ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب بندے ہیں۔ ہمارا خالق اور ہمارا مالک اللہ ہی ہے۔ اور کائنات میں بسنے والے سارے انسان اسی کے بندے ہیں۔ ہم انسانوں کے اس دنیا میں رہنے تک زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضروریات ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ نہ ضروریات سے آدمی بھاگ سکتا ہے، نہ ضروریات سے آدمی بچ سکتا ہے۔ ضروریات انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ ضروریات موت پر جا کر ختم ہوں گے۔ اور اسی طرح ہر انسان کے زندگی گزارنے کے لیے خدائی جو نظام ہے، اس نظام کے اندر اس کا ایک گھر ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے ماتحت ہے، جیسے شوہر ہے تو بیوی اس کی ماتحت ہے، باپ ہے تو بچے اس کے ماتحت ہیں، دکان کا مالک ہے تو ملازم اس کا ماتحت ہے، باغ کا مالک ہے تو اس میں کام کرنے والے ملازمین اس کے ماتحت ہیں۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کے ماتحت ہیں، چاہے وہ ماتحت گھر والے ہوں، چاہے وہ ماتحت غیر ہو، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے وفادار رہے۔ اور اس کی بات کو مان کر
اس کے ماتحت زندگی گزارتے رہے۔ گھر میں اگر بیوی لیکن وہ بات نہیں مانتی، یا گھر میں بچے ہیں وہ باپ کی بات کو نہیں مانتے، دکان میں ملازم ہے وہ سیٹ کی بات نہیں مانتا، باغ میں کام کرنے والا باغ کے مالک کی بات نہیں مانتا۔ ایسی صورت میں آدمی ان تمام لوگوں کو، چاہے گھر والے ہوں یا ملازمین کی شکل میں باہر والے ہوں، اگر بات نہیں مانتے تو ان کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، اور وہ نام ہوتا ہے یہ غدار ہے۔ کیوں؟ شوہر کہتا ہے کہ میرے اتنے احسانات ہیں بیوی کے اوپر کہ میں اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، اس کی ضروریات اور تقاضے پورے کرتا ہوں، اگر کبھی کسی بات کی خواہش کرتی ہے تو اسے پورا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ میری بات نہیں مانتی، تو آدمی نافرمان کہنے کے بجائے غدار کہہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ احسان فراموش ہے۔ اور یہی بات ایک باپ اپنی اولاد کے بارے میں کہتا ہے۔ اور یہی بات دکان کا مالک اپنے ملازم کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا بچہ بیمار ہوا تھا، تنخواہ کے علاوہ میں نے یہ مدد کی تھی، اس کے ماں باپ بیمار تھے تو میں نے ایسے مدد کیا تھا، اس کی بیوی بیمار تھی تو میں نے ایسے تعاون کیا تھا، لیکن یہ احسان فراموش غدار ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا۔ تو جتنے ماتحت لوگ ہیں اگر وہ بات نہیں مانتے تو آدمی انہیں یا تو احسان فراموش کہہ دیتا ہے کہ احسانوں کو بھلا دینے والا، یا کہہ دیتا ہے کہ یہ غدار ہے کہ میرے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ انسان جانور پالتا ہے، اور بحیثیت ایک مالک وہ اس جانور سے بھی وفاداری چاہتا ہے، چاہے وہ جانور ایک اونٹ کیوں نہ ہو، ایک گھوڑا کیوں نہ ہو، ایک کتا کیوں نہ ہو، بحیثیت ایک مالک کے وہ چاہتا ہے کہ یہ جانور میرے ساتھ وفاداری کرے۔ آدمی اونٹ کے پیٹھ پر سامان لاد دیتا ہے اور اونٹ کو ہانکتا ہے کہ چلو آگے، اب وہ اونٹ آگے آگے جا رہا ہے، کبھی اس پر ایک سوار ہے تب بھی لے جا رہا ہے، کبھی دو سوار ہے تب بھی اونٹ چل رہا ہے، کبھی تین سوار ہے تب بھی اونٹ انہیں ڈھو کے لے کے جا رہا ہے، کبھی خود بیٹھتا ہے اور سامان بھی اس کی پیٹھ پہ رکھ دیتا ہے۔ وہ اونٹ کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کرتا، وہ مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے کہ یہ مجھے چارہ کھلاتا ہے۔ مالک سوار ہوتا ہے تو وہ سواری بن کے چلتا ہے،
مالک اگر اس کی پیٹھ پر سامان لاد دیتا ہے تو وہ اسے ڈھو کے لے کے چلتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو اس مالک کا وفادار بنایا ہے۔ گھوڑے کو آپ دیکھ لیجئے کہ آدمی اس پر سواری کرتا ہے، اس پر سامان لاتا ہے، میلوں میلوں سفر کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس گاڑیوں کی وجہ سے اس کا رواج ختم ہو گیا، ورنہ ایک دور میں یہ دو ہی تو چیزیں سواری تھی، ایک اونٹ تھا، ایک گھوڑا تھا۔ ایک ایک مہینے کی مسافت گھوڑے پر اونٹ پر طے کی جاتی تھی۔ تو گھوڑے کو آدمی اپنی سواری بنا کر استعمال کرتا ہے، آج بھی کئی لوگ کرتے ہیں۔ مالک یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دھوپ کا وقت ہے، اس وقت اس جانور کو دوڑانا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے اس جانور کو ماتحت بھی بنایا اور بیچارے کو بولنے کی طاقت بھی نہیں دی، اس سے طاقت بھی چھین لی۔ نہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے، نہ اپنے دکھ کا اظہار کر سکتا ہے، نہ جسم میں کسی جگہ درد ہو تو وہ بتا سکتا ہے۔ اب مالک ہے کہ اسے دوڑاتا ہے، اور مالک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ گھوڑا جسے میں نے پالا ہے، اگر میں اس کی پیٹھ پر سوار ہوں تو یہ سواری بن کر دوڑتا رہے، اگر میں اس کی پیٹھ پر سامان لا دوں تو یہ سامان ڈھو کر چلتا رہے، میں اسے دھوپ میں دوڑاؤں تو دھوپ میں دوڑے، اگر میں اسے سردی میں دوڑاؤں تو یہ چھلانگیں لگاتا ہوا جائے، اگر میں رات کے اندھیرے میں دوڑاؤں تو رات کے اندھیرے میں دوڑے، دن کے اجالے میں اسے چلاؤں تو دن کے اجالے میں یہ چلے۔ جو لوگ گھوڑے کو اپنی سواری کے علاوہ اسے کمرشل طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا گھوڑے کا ٹانگا ہوتا ہے، ٹانگے کو اس سے باندھ کر سواری چلاتے ہیں، اس میں لوگوں کو بٹھا کر پیسہ کماتے ہیں، صبح سے شام تک اس گھوڑے کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کیا جاتا ہے، اور شام تک اسے ہانکتے رہتے ہیں، اور مالک یہ چاہتا ہے کہ یہ اور چلے اور چلے، اور شام کو جب تھکا ہارا گھوڑا اور اس کا مالک گھر کو واپس آتا ہے، راستے میں آپ جیسا مجھ جیسا ایک آدمی مل جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی وہ ذرا بہت جلدی جانا ہے، اسٹیشن پہنچنا ہے، ذرا چھوڑ دیجئے۔ یہ کہے کہ نہیں بھائی ہم واپس گھر جا رہے ہیں، تو ہم کو جلدی ہے تو ہم کہتے ہیں 10-20 زیادہ لے لیجئے، چھوڑ دیجئے، گاڑی چھوٹ جائے گی۔ تو 10-20 روپے کی آس میں آدمی پھر گھوڑے کا رخ موڑ دیتا ہے اور پھر سواری لے کر گھوڑے کو دوڑانا شروع کرتا ہے، اور سوار یہ کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا جلدی چڑھیے، وقت قریب آ رہا ہے، پہنچنا ہے۔ تو اب اس بیچارے گھوڑے کی پیٹھ پر ہنٹر پڑ رہا ہے،
یا اس کے جسم کو چبو کر دوڑایا جا رہا ہے، یا اس کی پیٹھ پر بے وجہ کے ہنٹر برس رہا ہے، اور دوڑتے دوڑاتے دوڑتے دوڑاتے منزل کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور جب پھر واپس وہ سواری آتی ہے تو نہ اس کے لیے کوئی چھت ہے جس کے نیچے وہ ٹھہرایا جاتا ہو، بلکہ اسے ایک جھاڑ کے نیچے باندھ دیا جاتا ہے، یا کبھی بغیر سائے اور آسرے کے آسمان کے نیچے ہی باندھ دیا جاتا ہے۔ مالک تو چلا جاتا ہے ٹھنڈی چھاؤں میں، لیکن گھوڑا باندھ دیا جاتا ہے دھوپ میں۔ مالک تو سردی کے موسم میں گرم لحاف میں سکڑ کر سو جاتا ہے، وہ بیچارہ گھوڑا اور اونٹ اسی آسمان کے نیچے تپتی ہوئی سردی میں کھڑا رہتا ہے۔ شام دن بھر اس سے کام لے کر شام کو جب وہ اونٹ یا گھوڑا گھر واپس آتا ہے تو مالک کی طبیعت جتنی چاہتی ہے اتنا چارہ اسے ڈالتا ہے۔ اسے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں بھرتا ہے، اس کے لیے کافی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اور وہ جانور اتنا مجبور کہ اظہار تک نہیں کر سکتا کہ پیٹ نہیں بھرا اور کچھ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت جانوروں سے چھین لی ہے، اور وہ جانور جنہیں بولنے کی طاقت نہیں ہے اور ان کو ہم نے پالا ہے، تو ہم ان بے زبان جانوروں سے وفاداری چاہتے ہیں۔ صبح سے شام تک ان جانوروں کو دوڑاتے ہیں، ان کے اوپر سوار بھی ہوتے ہیں، ان کی سواری بھی کرتے ہیں، ان سے پیسہ بھی کماتے ہیں، اور شام تک تھکا تھکا کر لا کر کھلے آسمان کے نیچے اسے باندھ دیتے ہیں، اور پھر ہماری طبیعت جتنی چاہی اتنا چارہ اسے ڈالتے ہیں۔ نہ ہم اسے پوچھ سکتے ہیں کہ بس ہو گیا کیا، نہ وہ بول سکتا ہے کہ کافی نہیں ہوا۔ پھر صبح ہوتی ہے تو پھر زین لے کر گھوڑ سوار آ جاتا ہے کہ چلنا ہے، لیکن جب اس کی طبیعت تھکی ہوئی ہوتی ہے تو یہ تو سو جاتا ہے کہ بھئی آج بہت طبیعت تھک گئی، بھئی کل کام پہ نہیں جانا ہے۔ لیکن وہ جانور جسے ہم پال رہے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہو یا گھوڑا ہو یا بیل ہو، اگر ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں تو دوسرے دن صبح پھر بیل کو لا کر بنڈی کے نیچے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ٹانگے کی بنڈی گھوڑے پہ باندھ دی جاتی ہے، اونٹ کا مالک اونٹ پہ سوار ہو جاتا ہے۔ نہ وہ جانور اظہار کر سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، کل آپ نے مجھ سے بہت کام لیا ہے، کل آپ نے مجھے بہت دوڑایا ہے، کل آپ نے مجھے میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ ڈالا تھا جس کی وجہ سے میری پیٹھ درد ہو گئی، آپ نے مجھے بہت دوڑایا ہے جس کی وجہ سے میرے پیروں میں تکلیف ہے، فلاں مقام پر میں ٹھوکر کھایا ہوں، میرے پیروں سے خون رس رہا ہے، خدا را میرے حال پر رحم کرو، یہ درخواست بھی تو وہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ جانور ہیں جن کو بولنے کی طاقت نہیں ہے،
نہ ہی انسانوں کے اتنی عقل اللہ نے انہیں دی ہے. عقل تو ہے جانور کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور کو عقل نہیں ہوتی، ہوتی ہے. اسی لیے گھاس کھانے والے جانور کو آپ گوشت ڈالیں گے تو نہیں کھائے گا، اور گوشت کھانے والے جانور کو گھاس ڈالیں گے تو نہیں کھائے گا. تھوڑی عقل ہوتی ہے. یہ بے عقل جانور اور یہ بے زبان جانور جس کو ہم پالتے ہیں، جس سے ہم کام لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس سے وفاداری کہ صاحب یہ ہماری وفاداری کرے، اور ہم جو بولے وہ سنیں، اور ہم جہاں لے جائیں وہاں چلیں، اور جب ہم بیٹھنے کو کہیں تو بیٹھ جائیں تاکہ ہم سوار ہو سکیں. جب ہم اس پر سامان لا دیں تو وہ سامان کو ڈھو کر پھرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے مالک ہیں. آدمی کتا پالتا ہے، آدمی کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ مالک کے سامنے دم ہلاتا کھڑا رہے، وہ باغ کی نگرانی کرے، اگر وہ کھیتوں کے لیے ہے تو کھیت کی نگرانی کرے، اگر وہ گھر کی حفاظت کے لیے ہے تو وہ گھر کی نگرانی کرے. اور اس کا حال کیا ہے؟ جو ڈال دیا وہ کھا لیا. کسی کتے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے کھانا کم ڈالا ہو تو کل وہ پڑوسی کے گھر کی نگرانی کر رہا ہو. آپ نے اس کا پیٹ نہیں بھرا ہو تو وہ آپ کے خلاف بھونکنے لگتا ہو. نہیں، جانوروں میں اس جانور کے اندر جو خصوصیت ہے وہ ہے مالک کے ساتھ وفاداری کی، کہ وہ اسی چوکٹ پہ پڑا ہوا ہے. پیٹ بھرا تب بھی پڑا ہوا ہے، پیٹ نہیں بھرا تب بھی پڑا ہوا ہے، بھوکا ہے تب بھی پڑا ہوا ہے. یہ ہے جانوروں کی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری. اونٹ وفاداری کر رہا ہے، بیل وفاداری کر رہا ہے، گائے وفاداری کر رہی ہے، گھوڑا وفاداری کر رہا ہے، کتا وفاداری کر رہا ہے. اور آدمی چاہتا بھی یہ ہے کہ جو میرے ماتحت ہیں، جو میرے ہیں، وہ میرے ساتھ وفاداری کرے. بیوی ہے تو وہ وفاداری کرے، اولاد ہے تو وہ وفاداری کرے، نوکر ہے تو وہ وفاداری کرے، جانور ہے تو وہ وفاداری کرے. اگر اس میں سے کوئی بھی، چاہے بیوی، چاہے اولاد، چاہے نوکر، چاہے جانور، ان میں سے کوئی بھی اگر بے وفائی کرے تو آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. آدمی اسے نہیں برداشت کرتا. اگر نافرمانی کرے تو آدمی احسانات گنانا شروع کرتا ہے. بیوی پر احسانات گناتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا. بچوں کو بتاتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے کیا کیا مشکلات اٹھائی، کیا کیا مصیبتیں تمہارے لیے میں نے جھیلا ہے، اور کن مشکلات سے تمہیں پالا ہے، اور کس مشکل دور سے گزرتے ہوئے میں نے تمہیں پڑھایا ہے. آج تم میری بات نہیں مانتے، آج تم باپ کی بات کو نظر انداز کرتے ہو.
وہ جانور جس کو گھاس پھوس کھلا کر خوب محنت لیا تھا، اگر وہ جانور اس کی بات ماننا چھوڑ دے تو آدمی اسے کسی قصائی کے حوالے کر دیتا ہے کہ بھلے اب یہ کام کا نہیں ہے میرے. کیوں؟ اس لیے کہ میری سنتا نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، بے زبان جانوروں سے ہم وفاداری چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو حکم دیں وہ مانیں. اور وہ بے شعور بے عقل جانور جس سے ہم وفاداری بھی چاہ رہے ہیں، اطاعت گزاری بھی چاہ رہے ہیں، اطاعت بھی چاہ رہے ہیں اور وفاداری بھی چاہ رہے ہیں. اگر جانور ہماری بات نہیں مانتا تو فوراً ہمارے ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے. بیلوں کی بنڈی ہانکنے والا اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی رکھتا ہے، اونٹ کی سواری کرنے والا اپنے ہاتھ میں چابک رکھتا ہے، جہاں وہ رکا اسے چابک سے مارتا ہے. بچپن میں ہم لوگ گاؤں میں دیکھتے تھے کہ بیل کی بنڈی ہانکنے والے کے ہاتھ میں جو لکڑی ہوتی تھی اس لکڑی پر ایک کیلا بھی لگا ہوا ہوتا تھا. ایک کیلا ہوتا تھا، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. جہاں اسے دوڑانا ہوتا تھا تو وہ اسے اس کے کولے پہ چباتا تھا. بعض جانوروں کو تو ہم نے دیکھا زخم پڑ گئے ہیں. یہ عقل رکھنے والا انسان اس عقل سے خالی جانور سے اتنی محنت لیتا ہے. کس چیز کی کا قرض وصول کر رہا ہے؟ بولے میں کھلا رہا ہوں اس کو. تو ہم جانوروں سے وفاداری طلب کرتے ہیں، اور وہ جانور جب ہماری بات نہیں مانتا یا ہماری مرضی کے مطابق نہیں دوڑتا یا ہماری مرضی کے مطابق بوجھ نہیں اٹھاتا تو ہم اسے پیٹتے ہیں، ہم اسے مارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے مالک کی بات ماننا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے یہ جانوروں کو بازو ہٹا کر اس طرف ہم اپنے آپ کو لے آئیں کہ ہم جانوروں کے مالک ہیں، عارضی مالک، اور ایک ہمارا حقیقی مالک ہے جو ہم سے وفاداری چاہتا ہے. ایک مالک حقیقی ہے ہمارا جو ہم سے وفاداری چاہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارے سفید اور سیاہ کا مالک ہوں، میں تمہاری صحت اور بیماری کا مالک ہوں. عزت اور ذلت تمہاری میرے ہاتھ میں ہے. نام اور شہرت میرے اشاروں سے ملتی ہے. میں چاہوں تو تم زندہ ہے، میں چاہوں تو آنے واحد میں تمہارا نام بدل کر تھوڑی دیر میں تمہارا نام میت رکھ دوں. میں چاہوں تو تمہیں کپڑوں میں باقی رکھوں، میرے ایک اشارے میں تمہیں کفن پہنا دیا جائے گا.
بگلے سے نکال کر گور میں لے جا کر سلا دیا جائے گا۔ ایک مالک میں ہوں تمہارا۔ جانوروں سے وفاداری چاہنے والے انسانوں، کیا تم اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہو؟ جانوروں سے تو وفاداری مطلوب ہے۔ جانور نہ مانے تو اسے پیٹنے تیار ہے، لیکن تھوڑا غور کر کے دیکھو تم اپنے مالک کے ساتھ کیا وفاداری کر رہے ہو؟ کتنے وفادار ہو تم اپنے مالک کے؟ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کے کتنے وفادار ہیں۔ بیوی بات نہ مانی تو غدار کہہ دیا، دو چار ٹکے کے احسانات اگر نوکر پر ملازم پر کر دیے، اب وہ بات نہیں مانا تو ہم نے اسے غدار کہہ دیا۔ رشتہ داروں کو کچھ زکوٰۃ صدقات ان کے منہ پہ پھینک دیا، اب وہ عزت نہیں کر رہا ہے تو کہہ دیا کہ کیسا غدار ہے دیکھو۔ کتنی مدد میں رمضان میں اس کی کیا تھا، کسی غریب یتیم کی شادی میں کچھ پیسے بطور خیرات دیے تھے، اب وہ کسی وجہ سے ہمیں نظر انداز کر رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں احسان فراموش غدار ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی اپنی ذات پر غور کرو کہ ہم اپنے مالک کے کتنے وفادار ہیں۔ جانوروں سے وفاداری مانگ رہے ہیں، جانوروں کو وفادار دیکھنا چاہنے والا خود کتنا وفادار ہے۔ آج ہم اللہ کے کتنے وفادار ہیں؟ اللہ کے دین کے ساتھ کیا وفاداری ہو رہی ہے؟ اپنے مذہب کے ساتھ کیا وفاداری ہماری ہے؟ کبھی غور کیا ہم لوگوں نے کہ میرا مالک حقیقی، ہم جتنی چیزوں کے مالک ہیں وہ تو عارضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، جب تک رہے یوز کر لیجئے اسے، جیسے ہی ہمارا دم گیا وہ دوسرے کا ہو گیا۔ لیکن مالک حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، اس اللہ کی ذات کے ساتھ کتنی وفاداری ہماری ہے؟ کتنے وفادار ہیں ہم لوگ؟ آج بیوی بات نہیں مانی، بچہ بات نہیں مانا، چھوٹا بات نہیں مانا تو ہم ان کو غدار کہتے ہیں۔ نوکر بات نہیں مانا تو غدار ہے۔ جن پر احسان کیا وہ بات نہیں مانا تو وہ غدار ہے۔ کیوں؟ ہم نے احسان کیا تمہارے اوپر، تم کو ہماری بات ماننا چاہیے۔ ہم نے رمضان میں تمہاری مدد کی، تم کو ہماری بات ماننا چاہیے۔ تمہارے تعلیم میں ہم نے مدد کی، لہذا تم کو ہماری بات ماننا چاہیے۔ تمہاری شادی میں ہم نے خیرات کے چند ٹکے دیے تھے، لہذا تم کو اب ہماری بات ماننا چاہیے۔ ہم محسن ہیں تمہارے، تم احسان مند ہو، تم کو ہماری بات ماننا چاہیے۔ کیوں؟ ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ یہ انسان انسانوں سے وفاداری طلب کرتا ہے، یہ انسان جانوروں سے وفاداری چاہتا ہے، لیکن یہ انسان کبھی سوچتا نہیں ہے کہ میں اپنے مالک حقیقی کا کتنا وفادار ہوں، میں کتنا مانتا ہوں اللہ کی بات کو۔ محمود و ایاز کے واقعات کے اندر کئی واقعات ہیں، وہ تو ایک واقعہ بڑا عجیب ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ محمود غزنوی بڑا نیک دل بادشاہ گزرا ہے. ان کے غلاموں میں ایک غلام تھا ایاز. بہت مشہور واقعات ہیں ان دونوں کے. ایک مرتبہ محمود نے اپنے خزانے سے ایک قیمتی ہیرا نکلوا کر اسے بیچ میں رکھ دیا اور اپنے درباریوں سے، جو ان کے وزراء تھے، درباری تھے، ان کے بیچوں بیچ رکھ دیا. بات یہ تھی کہ ایاز یہ بادشاہ کا بہت چہیتا تھا غلام آدمی لیکن بہت چہیتا تھا. باقی جو وزراء تھے، ان کی جو کیبنٹ تھی، جو منسٹرز تھے، جو وزراء تھے، اور جو درباری لوگ، چاپلوس لوگ تھے، انہیں حسد تھا بڑا. بھلے غلام آدمی کو بھلے بادشاہ چاہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو خاندانی لوگ ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں نا ہم خاندانی لوگ ہیں. کیا مطلب ہے؟ آج تک سمجھ میں نہیں آیا اس کا. بہت فخر سے بولتے ہیں لوگ ہم خاندانی لوگ ہیں. تو ان کو بھی وہی ناز تھا کہ ہم خاندانی طور پر نواب لوگ ہیں، ہم لوگ بادشاہوں کے دربار میں رہتے ہیں. تو یہ حسد کی آگ بھڑکتی رہتی تھی اور بادشاہ غلام سے محبت کرتا تھا. تو وہ ہیرا نکال کر سرے دربار رکھ دیا اور اس کے بعد میں یہ خاندانی لوگوں میں سے ایک آدمی کو بلایا، ہتھوڑی ہاتھ میں دیا اور بولا کہ یہ ہیرا توڑو. وزیر نے کہا بادشاہ جہاں پناہ، کتنا بڑا خزانے کا نقصان ہو جائے گا. بولے یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا. بادشاہ نے کہا واہ بہت خوب. تو اب اس کا تصور یہ تھا کہ بادشاہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے. اور پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جیسے ہی خوش ہوئے انعام سے نوازتے تھے. ایک مزاج تھا. تو اب وہ اندر اندر خوش ہو رہا ہے کہ مجھے انعام ملے گا. دوسرے کو بلایا، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا دیا، بولے یہ ہیرا ہے توڑو اسے. اس نے بھی معذرت کی. تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو بلاتا گیا. کسی نے نہیں توڑا. کہا بادشاہ جہاں پناہ، خزانے کا نقصان ہو جائے گا اور اتنی قیمتی چیز ضائع ہو جائے گی. اس کے بعد بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور ایاز کو بلا کر ہتھوڑا ہاتھ میں دیا. کہا ایاز یہ ہیرا توڑو. ایاز وہ ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور اس نے پوری طاقت سے اس ہیرے پر ضرب لگائی، چکنا چور ہو گیا. اور یہ خاندانی لوگ کھڑے کے آپس میں گفتگو کرنے لگے، کتنا بے وقوف آدمی ہے. بولے گدھا ہے. بولے بے وقوف ہے، گدھا ہے، سمجھ نہیں ہے اس کو، عقل نہیں ہے، اسی لیے تو ہم لوگ اس کو چاہتے نہیں ہیں. بولے اب بادشاہ کا غضب اس کے اوپر بھڑکے گا، اب بادشاہ ناراض ہو جائے گا اس کے اوپر. تو بادشاہ نے ایاز کی طرف دیکھ کر ایاز سے کہا کہ ایاز، ان میں سے کسی نے نہیں توڑا اور آپ نے توڑ دیا. کیا تم نے ان لوگوں کی باتیں نہیں سنی؟ بولے سنی. پھر اس کے باوجود تم نے ہیرا توڑ دیا؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ،
میرے سامنے دو راستے تھے، میرے سامنے دو راستے تھے، یا ہیرا توڑوں یا حکم توڑوں۔ ہیرا توڑوں یا حکم توڑوں۔ میں نے آپ کے حکم پر ایسے 1000 ہیروں کو توڑنا طے کر لیا، لیکن آپ کا حکم توڑنا طے نہیں کیا۔ بولے اس کی حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے؟ اس ہیرے کی حیثیت کیا ہے؟ ایسے کئی ہیرے آپ کے خزانے میں پڑے ہوئے ہیں، میں غلام آدمی ہوں، مجھے ہیرے سے کیا لینا دینا ہے؟ مجھے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میرے آقا کا حکم نہ توڑے۔ یہ ہے وہ وفاداری۔ کیا آج ہم جو جانوروں کو وفادار دیکھنا چاہتے ہیں کہ بکری وفاداری کرے، بیل وفاداری کرے، اونٹ وفاداری کرے، گھوڑا وفاداری کرے، کتا وفاداری کرے، کیوں؟ کیونکہ کتے کو ہم چچڑے ڈالتے ہیں، وہ ہمارے گھر کی چوکھٹ پہ پڑا رہے۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ، گھوڑے کو گھاس کھلاتے ہیں، لہذا وہ ہم جیسا بولے ویسا سنیں، ہم مالک ہیں ان کے۔ لیکن کبھی ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک ہمارا مالک حقیقی ہے، اس کی وفاداری ہمارے اوپر کتنی لازم ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کی وفاداری ہمارے اوپر کتنا لازم ہے اور ہم اس کے کتنے وفادار ہیں؟ آج ایک شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میری بات مانے، بچے میری بات مانے، نوکر میری بات مانے، چھوٹا بھائی میری بات مانے، بڑا بھائی میری بات مانے۔ اگر نہیں مانتے ہیں تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے کہ میں بڑا تھا، میری ماننا تھا۔ وہ سب بڑوں کے بڑے کی ہم کتنا مانتے ہیں؟ آج بچہ بات نہیں مانتا، باپ ناراض، بیوی بات نہیں مانتی، شوہر ناراض، چھوٹا بھائی بات نہیں مانتا، بڑا بھائی ناراض۔ کبھی ہم نے سوچا کہ صبح سے شام تک کتنی باتوں کو اللہ کی ہم نہیں مانتے، کتنے حکموں کو ہم توڑتے ہیں، کتنی باتوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، کتنی حکم عدولیاں ہم کرتے ہیں۔ کیا وہ مالک حقیقی ناراض نہیں ہوگا؟ آج ایک آواز پر بیوی حاضر ہو جانا ضروری ہے، یوں آواز دیے آ جاؤ، دوسری آواز پہ نہیں آئی تو ہماری زبان سے فوراً ایسا موٹا سخت جملہ نکلتا ہے، بہرے ہیں کیا؟ اگر بچہ نہیں آیا، بچی نہیں آئی تو ہم کہتے ہیں بہری ہو گئی، بہرا ہو گیا۔ دن میں 5 مرتبہ اذان کانوں سے ٹکرا رہی ہے، اللہ بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ یہ نہ آنے والوں کو کیا نام دیا جائے؟ کیا نام دیا جائے؟ ایک مرتبہ بلائے، نہ آیا تو بیوی کو بہری کہہ دیا، بچے کو بہرا کہہ دیا، نوکر کو کہہ دیا کیا کان بند ہے تیرے؟ بہرا ہو گیا کیا؟ سنائی نہیں دیتا تجھے؟ دن میں 5 مرتبہ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ،
گھر میں بیٹھا ہوا گھر میں بیٹھا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا دکان پر ہی بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھا ہوا دوستوں کی محفلوں میں ہی ہے، جوان گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے وہ کھیل میں مصروف ہے اور حی علی الصلاۃ کی آواز سن رہا ہے۔ اگر یہ بلائے نہ آئے تو بہرا، اور اللہ بلائے نہ آئے تو کیا نام دیا جائے؟ ہمارا ماتحت ہماری بات نہ مانے تو بے وفا، جو مالک حقیقی کی بات نہ مانے اسے کیا نام دیا جائے؟ اگر ہم نے کسی پر احسان کیا اور جگہ جگہ وہ ہماری تعریف نہ کرے کہ یہ جو پلنگ ہے نا یہ فلاں صاحب کے دلائے ہوئے ہیں، یہ جو کپڑے ہیں نا یہ ان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو گھڑی ہے نا ان کی دی ہوئی ہے، یہ جو فریج ہے نا فلاں کا دلایا ہوا ہے، میرے بچے جو ہے نا فلاں کے دیے ہوئے پیسوں سے پڑھ رہے ہیں، یہ جھوٹی تعریفیں سننے کی آرزو ہمیں ہے، یہ خواہش لے کے مر رہے ہیں، یہ خواہش لے کے آج ہم جی رہے ہیں، لیکن صبح سے شام تک خدا کی اتنی نعمتوں کو کھاتے ہیں، کبھی اس کی بھی تعریف کرتے ہیں؟ کبھی اس کی بھی تعریف ہوتی ہے؟ جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جو پہنا رہا ہے، جو اس نے زندہ رکھا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے؟ دو مشخاب کھانا کھا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ بہت مزہ آ گیا بھائی آج تو، یہ ہے اللہ کے ساتھ وفاداری ہماری؟ ارے صاحب گھر کی بچی ہوئی دال، گھر کا رات کا بچا ہوا کھانا کسی فقیر کو دے دیے تو وہ تک دعائیں دیتے جاتا ہے، اس سے گئے گزرے ہو گئے ہم لوگ۔ کیا مالک کے ساتھ ہماری وفاداریاں ہیں کہ رب کا دیا ہوا کھا کر دعا پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کپڑا پہننے کی دعا جانتے ہوں؟ کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ تو پھر اس رب کی نظر میں ہم غدار نہیں ہیں؟ اس رب کی نظر میں ہم بے وفا نہیں ہیں؟ جس کو دیا ہے وہ 10 مرتبہ ہم کو تھینک یو بولے۔ ہاں ذرا بچہ ذرا آدمی ہٹ کے جگہ دے تھینکس، ذرا کوئی کچھ کرے تھینک یو۔ انسانوں کے ساتھ وفاداری اور مالک حقیقی کے ساتھ یہ غداری ہماری؟ اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں 3 وقت میں، ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ مالک تیرا احسان ہے۔ کتنے ہم اللہ کے وفادار ہیں، کتنے وفادار ہیں؟ میرے بھائیوں اپنی حیثیت پہچانو۔ رب کے سامنے بندے کی جو حیثیت ہے وہ غلام سے گئی گزری ہے، غلام سے گئی گزری ہے۔ غلام بازاروں میں بکتے تھے، انہیں خریدا جاتا، انہیں بیچا جاتا، بازار لگتا اس میں بیچے جاتے تھے۔ وہ تو غلام تھا، کبھی نہ کبھی آزاد ہو گیا، لیکن بندہ غلام سے آگے کی چیز ہے۔ تو ہمیں اپنے مالک حقیقی کا کتنا وفادار ہونا چاہیے۔ آج بیوی حکم توڑی، شوہر صاحب بولتے ہیں ادھر ہی
اب ماں کے گھر کو گئے نا، آپ نہیں آنا. کیوں صاحب؟ بولے میری بات نہیں مانی، وہیں رہو. اب ساس بیگم بولتے وہیں رکھ. کیوں؟ بولے میری بات نہیں سنی. سسرے صاحب بیچ میں بانگ دے کے بولتے آنے نہ کو دے یہاں پہ. کیوں؟ بولے سنتی نہیں میری بات. او ہو، آپ کے حکم کی یہ حیثیت، آپ کے حکم کی یہ حیثیت. اللہ کے حکم کی کیا حیثیت ہمارے پاس ہے؟ کیا حیثیت ہے اللہ کے حکم کی؟ کتنی اہمیت ہے اللہ کے حکم کی؟ کیا اہمیت ہے اللہ کے حکم کی ہمارے پاس؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں ایک خواہش ہے. حضور نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ بولے یہ معلوم کرنے کی خواہش ہے کہ اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہوگا. کیا مقام ہوگا اللہ کے پاس میرا، یہ معلوم کرنے کی خواہش ہے. صحابہ اکرام تھے، انہیں حق تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی جو اطاعت کی، نبی کی جو فرما برداری کی، اسلام سے جو وفاداری کی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا مقام ہوگا اللہ کا میرے پاس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت آسان بات ہے، معلوم کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں. تو ان کا شوق اور بڑھ گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجیے. دل کے کانوں سے جواب سنیے حضور نے کیا فرمایا ہے، اس کے بعد غور کیجیے. جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہے یہ کیسے پتا چلے، تو حضور نے فرمایا تیرے دل میں اللہ کا جو مقام ہے اللہ کے پاس تیرا وہی مقام ہے. تو نے اللہ کو اپنے دل میں کیا مقام دیا، اللہ کے حکموں کو تو نے کیا مقام دیا، اللہ کی بات کو تو نے کیا حیثیت دی. تیری بھی وہی حیثیت ہے وہاں پر. تو نے اللہ کو کیا مقام دیا اپنے دل میں، تو نے کیا مقام دیا اللہ کے حکموں کو اپنے دل میں. آج باپ چاہتا ہے میرا حکم نہ ٹوٹے، ماں چاہتی ہے میری بات نہ کاٹے، بیوی چاہتی ہے میری فرمائش پوری ہو، بچے چاہتے ہیں ہماری مرضی چلے. کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کی مرضی چلے. یہ ہے ہماری وفاداریاں، یہ ہے ہماری وفاداریاں. جانوروں سے وفاداری چاہنے والے انسانوں کا یہ حال ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے وفادار بنو. ساری دنیا کے حکم ٹوٹ جائے، کوشش کرو کہ میرے ہاتھوں رب کا حکم نہ ٹوٹے، رب کا حکم نہ ٹوٹے. سب کی مرضی کے خلاف ہو جائے لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو. سب کی مرضی کے خلاف ہو جائے، رسول اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وفاداریاں. آج ہم نے بندگی، بندہ اور بندگی کیا ہے نہیں سمجھ پائے. آج ہم سمجھ نہیں پائے. اللہ کے حکموں کو رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو نعوذ باللہ ٹھوکر مارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو ڈھکیل کر گھر سے باہر کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو ترچی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اور حد یہ ہے
کہ خود بے عمل ہے عمل کرنے والے کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے دین سے ہماری وفاداری، یہ ہے اسلام سے ہماری وفاداری، یہ ہے ہماری محبت۔ سنت کے نام پر ہر چیز ریجیکٹ، فیشن کے نام پر ہر چیز ایکسپٹ، سنت کے نام پر ہر چیز ریجیکٹ۔ اگر وہی سنت فیشن بن کر بازار میں آئے اب ایکسپٹ۔ یہ ہے نبی سے محبت ہماری، یہ ہے دین سے محبت ہماری۔ وہ ٹوپی کے اندر نالین مبارک کا نقشہ ہے، بعض ٹوپیاں بک رہی ہیں کہ یہاں تالو کے اوپر حضور کی جو جوتی تھی اس جوتی کا ایک نقش ہے، اس نقش کو ٹوپی میں رکھ کے سیا جا رہا ہے۔ بہت مبارک، بہت مبارک ہے۔ حضور سے منسوب ہر چیز سے محبت ہے تو اسے بعض نوجوان پہن رہے ہیں، پہنی ہے، ضرور پہنی ہے۔ حضور سے منسوب ہر چیز سے محبت ہے ہم کو، لیکن ایک بات پر غور بھی کیجیے، وہ حضور کا جوتا تو نہیں ہے، جوتے کی تصویر ہے، جوتے کا عکس ہے۔ اسے ٹوپی میں سلوا کر سر پہ رکھا جا رہا ہے، بہت مبارک۔ ہماری محبت کا حال یہ ہے کہ حضور نے جس چیز کو پیر میں پہنا ہے ہم عاشق رسول اسے سر پہ رکھ رہے ہیں، بہت مبارک، رکھنا چاہیے۔ لیکن دوسری بات پر بھی غور کرنا چاہیے، حضور نے جوتے کو کہاں رکھا؟ پیر میں۔ حضور نے جس چیز کو پیر میں رکھا اس چیز کو ہم نے ٹوپی میں سلوا کر سر پہ رکھا، اور حضور نے جس چیز کو چہرے پہ رکھا اس کو سڑی نالیوں میں بہا دیا۔ یہ محبت ہے ہماری، اسے گندی نالیوں میں بہا دیا، یہ محبت ہے ہماری، یہ ہے نبی کے ساتھ ہماری وفاداری، یہ ہے وفاداری ہماری، یہ ہے ہمارا عشق، یہ ہے نبی سے ہماری چاہت۔ کچھ تو غور کرو، ایمان کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ نالین مبارک کی تصویر والی ٹوپی پہننے کا فیشن ہو گیا تو ہم نے اسے خرید لیا، وہ فیشن کے نام پر پہنی جا رہی ہے۔ اور جو سنت ہے اسے نالیوں میں بہائیں گے، جس چیز کو حضور نے ساری زندگی چہرے پہ رکھا۔ کبھی آپ نے داڑھی نہیں منڈائی، اور جو داڑھی مونڈے آئے تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، حضور اپنا چہرہ پھیر لیے۔ اور وہ آنے والے بھی مسلمان بھی نہیں تھے، غیر تھے، وہ آئے تو حضور نے ان سے فرمایا یہ کیا شکلیں بنا رکھی ہے تم لوگوں نے، یہ کیا شکلیں بنا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ غیر وہ مسلمان بھی نہیں تھے، وہ تو سفیر بن کے آئے تھے، وہ تو ایک بادشاہ کا میسج لے کے آئے تھے حضور کے پاس۔ ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی تو حضور نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ کل ہم اپنوں کو دیکھ کر حضور خوش ہو جائیں گے، ہم اپنوں کو دیکھ کر حضور خوش ہو جائیں گے ہم سے۔ میرے بھائیوں، جائزہ لے کر دیکھو ہم اللہ کے کتنے وفادار ہیں، جائزہ لے کر دیکھو ہم اپنے نبی سے کتنی وفاداری کر رہے ہیں، کتنے وفادار ہیں ہم۔ بولیوں کے بول کا نام وفاداری نہیں ہے،
کوئی آدمی بیوی سے کہے مجھے بہت محبت ہے آپ سے، بہت محبت ہے، آپ کے بغیر نہیں جی سکتا، آپ کے بغیر مر جاتا ہوں، نہ کھانا لا کے دیتا، نہ پانی لا کے دیتا، نہ بیوی کی کوئی خواہش پوری کرتا، مانے کہ بیوی اس کو وفادار نہیں کہے گی، جھوٹا ہے، جھوٹی محبت جتاتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے نبی ہم سے نہیں کہیں گے ارے جھوٹے، ساری زندگی میری سنت کو نالیوں میں بہانے والے، آج شفاعت کے لیے آیا ہے، میرے طریقوں کو دھکے مار کے گھر سے نکالنے والے، آج تو شفاعت کی درخواست کرنے آیا ہے، غیروں کے طریقوں پہ شادیاں کرنے والے آج شفاعت کرانے کے لیے آیا ہے۔ کیا جواب رہے گا؟ جب میرے بھائیوں کبھی تو سنجیدگی سے غور کرو، ایمانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، حضور کے چاہنے والے کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وفاداری طلب کرنا اور ہے، وفادار بننا اور ہے۔ آج ہم بیوی کو وفادار، بچوں کو وفادار، نوکر کو وفادار، گھوڑے کو وفادار، کتے کو وفادار دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سب میرے وفادار رہیں۔ کیوں؟ میں ان کا بڑا ہوں یا میں ان کا مالک ہوں؟ تمہارا کوئی مالک نہیں ہے، میرا کوئی مالک نہیں ہے، آپ کا کوئی مالک نہیں ہے، کیا ہم اس کے وفادار نہیں بننا ہے؟ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیتے جی خدا کا سچا وفادار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔